اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاءاللہ حافظہ اقرا، اس ماہ رمضان میں یہ نعت رسول سننے کا اتنا موقع نہیں ملا، میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں پڑھی ابھی تک، تو آپ نے یہ نعت ہمیں، واقعی یہ ایک ایسی حسرت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ دور ہمیں نصیب ہوا ہوتا۔ شکریہ اس نعت کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آپ سب کے علم میں ہے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ جو کہ ہوا ہے رونما، اور ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن ابھی ہم نے شروع ہی کی تھی تو یہ خبر آ گئی تھی، لیکن اب آپ اس کی ساری تفصیل سن ہی چکے ہیں کہ پی آئی اے کا ایک طیارہ بردار، جو ہمارا مسافر بردار طیارہ ہوتا ہے پی آئی اے کا، وہ گر گیا ہے کراچی میں، اور 100 سے زیادہ لوگ اس میں سوار تھے، وہ سب اپنے گھر جانے کے لیے، عید کی خوشیوں کے لیے یقینی طور پر جا رہے تھے۔ بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے،
کم سے کم جانی و مالی نقصان ہو. اللہ تعالیٰ وہ گھر جن کے اوپر ایک دم سے یہ آفت ٹوٹی ہے, طیارہ ایک دم سے ان کے اوپر گرا ہے, وہاں رہنے والے محفوظ رہیں, ان سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور ہمارے اوپر بھی یہ پے در پہ جو ایک دم سے مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں, ابھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشیں ہیں, مختلف صدمات جو ہمیں پہنچ رہے ہیں, ہمارے دل کو مسلسل تکلیف پہنچ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری وہ غلطیاں, ہماری وہ کوتاہیاں, ہماری وہ لغزشیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے. یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ, اس کی ہر گھڑی ساتھ ہے, لیکن جمعۃ الوداع کا یہ موقع ہے. اس میں تو ایک گھڑی کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے. سو اللہ تعالیٰ کرے کہ قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے, اور ہم سب کے اوپر, ہمارے پاکستان کے اوپر خاص طور پہ یہ جو آزمائشوں کا, اور ہم پاکستان کے رہنے والوں کے اوپر یہ جو پے در پہ صدموں کا سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ کسی طرح سے یہ رک جائے. اور یہ جو لوگ آج حادثے کا شکار ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں سے زیادہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کے اہل خانہ کے لیے وہ بحفاظت واپس لوٹ سکیں. کہنے کو تو یہ امر محال لگتا ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ چاہے تو وہ جس کو حفاظت میں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے. کسی بھی حادثے میں, کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بچانے والا ہے. سو ہم اسی بچانے والے سے, اسی کی اسی طاقت اور اسی صفت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اے بچانے والے, اے میرے رب, اے سب کو حفاظت میں رکھنے والے, سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور سب کے لیے آسانیاں فرمانا, سارے گھروں میں سکون, خوشیاں جو ہیں وہ عید کے موقع پر ضرور لوٹانا. بڑی تکلیف دہ خبر ہے جو اچانک سے ہمیں سننے کو ملی ہے, اور بس یہی دعائیں ہیں اب جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ ان کی آسانیاں کرے اور کم سے کم جانی و مالی نقصان ہو. آمین. اور جو لوگ ابھی زخمی ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے. آمین. اللہ پاک یخرج آسانی الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں, وہ تو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بھی نکال دیتا. ہاں, جسے چاہے وہ بچا سکتا ہے, وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال لیتا ہے. جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں یا اس واقعے میں جو حادثے کا شکار ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ماہ رمضان ہے چونکہ جمعۃ الوداع ہے, کیا پتہ یہ حادثہ قبولیت کسی گھڑی میں واقع ہوا ہو, تو اللہ تو بہتر جاننے والا ہے, ہر شے کو ہم سے بہتر جاننے والا. بالکل. سو اللہ تعالیٰ, آپ سب بھی یقیناً یہ سن رہے ہوں گے, لیکن خبر سنتے وقت دعا ضرور کیجئے ان تمام خاندانوں کے لیے. پتہ نہیں کتنے بچے بیچارے اپنے والد کے, گھر والوں کے آمد کے منتظر ہوں گے, وہ واپس جا رہے ہوں گے. کیا کیفیت ہوگی جو منتظر بیٹھے تھے اور انہیں ابھی یہ خبر ملے گی. کتنے والدین اپنے بچوں کے آنے کے منتظر ہوں گے, کتنے بہن بھائی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے چلا رہے تھے اور جا رہے تھے, اب اپنے گھروں میں عید واپس کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو یہ صرف تکلیف کی بالکل, یہ صرف 100 افراد نہیں بلکہ 100 خاندان ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے یقینی طور پر ہمارے لیے بحیثیت قوم, بہت بڑی آزمائش. جن پر مطلب اتفاق دیکھیں, اب چھوٹا سا کوئی دھماکہ آواز آ جائے بندہ ڈر جاتا ہے, تو جن کے اوپر یہ پورا جہاز آ گیا, وہ بتا رہے ہیں 8-10 گھر, وہ گھروں کا بھی بڑا شدید نقصان. وہی نا, میں یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ ان گھروں میں رہنے والوں کو بھی بالکل بالکل اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں رہنے والے سب لوگوں کو محفوظ رکھے, ان کو ہر طرح کی اپنی حفاظت میں رکھے. جو لوگ اس طیارے میں اس وقت سوار تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جان بچانے کا کوئی ذریعہ, کوئی وسیلہ کر دے, کوئی غیب سے ایسا معجزہ کر دے کہ وہ لوگ جو ہیں اس حادثے کے نتیجے میں بچ سکیں. دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ, نو میٹر کہ لوگ اس پہ کہتے رہیں کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. ہم نے پورا قرآن پڑھ کے, ہمارے نزدیک ہے نا, ہم نے پورا قرآن پڑھ کے یہی سیکھا ہے کہ کچھ ناممکن نہیں ہے, وہی ناممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناممکن کر دے. اور اگر وہ ناممکن کر دے تو آپ یقین کریں اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی اڑانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں ہم تھوک نگل لیتے ہیں, ہم آنکھ جھپک, ہم تو ان نعمتوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں نا, یہ ہم کتنی دفعہ دن میں تھوک نگلتے ہیں اندر. ایسے پیشنٹس ہیں جو یہ تھوک نہیں نگل سکتے, تو ان کا یہ ساری سیکریشن ان کے سانس کو بلاک کرنے کی قابل ہوتی ہیں, اس لیے ان کو ایکسٹریکشنز کرنی پڑتی ہیں, ان کے لیے ایسی ٹیوبز. ابھی کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ اپنا تھوک نگل لیتے ہیں. سو اللہ پاک نے کیسے ایسے نظام لگائے ہوئے ہیں, اس کی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہے, ان تمام نعمتوں کا لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا ہے پورے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نہ صرف اس حادثے سے بلکہ ہر حادثے سے اپنی حفاظت میں رکھے. ہر انسان کو, ہر خاندان کو, ہم سب کو برے وقت سے, ناگہانی حادثے سے, آفت سے, اسی طرح کی کسی پریشانی سے, کسی اچانک رونما ہو جانے والے حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
میں آپ کے ساتھ دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا, میں بھی ان دعاؤں میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم اپنے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آج ٹرانسمیشن میں اپنے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک جو ہے وہ سلیکٹ کیا, اور میں آپ کا تعارف بھی دیکھنے والوں سے کرا دوں. سید اعجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لائف کوچ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اور مولانا علی وقار قادری صاحب سے تو آپ کی ملاقات ہے گاہے بگاہے, لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, یہ جو سب کچھ میں بول رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے سند اور جو محنت شاقہ جسے کہتے ہیں, جو وہ ان کی ہے. تو ان کے ساتھ بالکل ہمارا پوری رات, آدھی رات, کسی بھی وقت تک چل رہا ہوتا ہے کوارڈینیشن, کیا پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے. سو میں آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے توفیق دی ہے, یہ آپ کی وساطت سے ہے کہ آپ نے انیبل کیا ہے کہ ہم یہ ساری انفارمیشن لوگوں تک پہنچا ہم تو موضوعات بنا چکے تھے, یہ آپ کا ہی مشورہ تھا, بلکہ میں تو بڑا انوائڈ تھا شروع میں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن اللہ نے آسان کر دیا. دیکھیں یہی تو قرآن کا فیض ہے, اور یہی قرآن کا کمال ہے, اور یہی ہم کل ذکر کر رہے تھے, یہ آسان کر دیتا ہے کہ وہ جو آیت مبارکہ سورۃ القمر میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے نا, کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی یسرنا القرآن للذکر حل من مدکر, پھر بھی تم نصیحت نہیں پھر بھی تم نصیحت نہیں لیتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خود چیلنج کر دیا ہوا ہے. تو پھر اچھا سید اعجاز بخاری صاحب, آج میں نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیفیت کو بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے, نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. اور آج میں نے دیکھا ہے, میرا زندگی کا ایکسپیرینس ہے, چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی ہو, محل جیسا گھر ہو, بینک بیلنس بھرا ہوا ہو, مال و دولت, اولاد کی, عیال کی کثرت ہو, اس کے باوجود آدمی جو ہے وہ نا امید بھی ہوتا ہے, رنجیدہ بھی ہوتا ہے, مایوس بھی ہوتا ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ جو کیفیت قرآن پاک بیان کرتا ہے, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے ہمارے لوگوں کے لیے؟ ایک تو میں شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ظاہر اپنی بات پیش کر سکوں. میرا اس سارے معاملے کو لے کر یہی ماننا ہے کہ جو مانتے ہیں نا, پھر وہ مان رکھتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی رشتے کو سمجھنے کے لیے, مان رکھنے کے لیے نہیں, بس مان لیتے ہیں اس کو. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, چونکہ میں کپل کاؤنسلنگ بہت زیادہ کرتا ہوں, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صوفے کے اوپر بیٹھ کر جب آپ کہتے ہیں نا قبول ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مان رکھنا ہوتا ہے اس رشتے کا. ہمارے ہاں ہے یہ ہے کہ ہم ساری عمر, وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی سن لی اور کسی کو سن لیا, ہم کسی کی سنتے سنتے زندگی گزارتے رہتے ہیں. جو کسی کی سنتے رہتے ہیں اور کسی کو نہیں سنتے, ان کے ہاں پھر آپ کو خلا نظر آتی ہے, طلاقیں نظر آتی ہیں, مایوسی نظر آتی ہے. رب کے ساتھ میں, بلکہ پچھلے دنوں میں نے یہ بات لکھی تھی کہ جو آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے ہیں, بس انہی آنسوؤں کے تماشے نہیں بنتے. باقی جتنے بھی آنسو اب بہا کے دیکھ لیں, ان کے تماشے بندے, کسی کے سامنے اب بہا کے دیکھ لیں. تو مایوس جو ہے, بسم اللہ خوف اللہ, تو آپ نے اولیاء اللہ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں وہی ہوتا ہے, چونکہ وہ رب کے ساتھ ربط میں ہوتے ہیں. جو رب کے ساتھ ربط میں ہوتے ہیں اور خاص ضبط میں ہوتے ہیں, پھر وہی ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں مایوسی جن کے قریب تک نہیں بھٹکتی. اور اس کو کفر کے قریب کہا بھی شاید اسی لیے گیا ہے کہ لمحہ بھر کو نعوذ باللہ آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا یقین نہیں رہتا اس ذات کے ہونے پر, تبھی آپ جا کر مایوس ہوتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں, یہ میرا پرسنل ایک واقعہ ہے جو کہ 20 سال پرانا ہے, صرف اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک خاتون کے ہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی, اور بڑی دعائیں کر رہی تھے کہ رب کائنات مجھے اولاد نرینہ سے نوازے. جب 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو 7ویں بیٹی کا ایک جو پاؤں تھا وہ یہاں گھٹنے سے ٹیڑھا لگا ہوا تھا, یعنی ٹیڑھی تھی. اب جب وہ بیٹی آ گئی دنیا میں تو ظاہر ہے اس کی والدہ نے رونا شروع کر دیا, شکوے شکایت شروع کر دیے, اور جو بھی ہو سکتا تھا ماں تھی اس نے کیا اس اعتبار سے. اب ایک وقت آیا جب اس کو میرے تایا ابو نے, باقی لوگوں نے ذرا سمجھانے کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کا مال اللہ نے دیا, بس تم نے اسے ایکسیپٹ کرنے قبول کرو, بس اس جو جس حال میں وہ راضی رکھے. وہ کہے کہ میں نے اللہ سے کہنا ہے مجھے یا تو یہ لے لے یا ٹھیک کر دے. اچھا. اور وہ سویرے لے کے بیٹھ جاتی اپنی گود میں اس بیٹی کو, اور اس کے بعد وہ کہتے کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے, اور آپ اسے ٹھیک کر سکتے. اور ہم لوگ پہلی دفعہ گئے ہوئے تھے اس علاقے میں, آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر وہ جو سیدوں کی پوری حویلی ہے ہماری وہاں پر, اس میں وہاں پر ہم وہاں گئے ہوئے تھے. رات کو نا وہ صبح کے وہ جب سویر ہوتی ہے اس وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آئی, اور اس پوری حویلی میں ایک ہی بچہ تھا جو ان دنوں پیدا ہوا تھا, اور پتہ تھا کہ سویرے کے وقت وہی روتا ہے. تو جب تھوڑی روشنی ہوئی, چونکہ بجلی نہیں تھی اس دیہات میں, تو ہم جب اس گھر میں اکٹھے ہوئے تو اس کی ٹانگ سیدھی ہوئی تھی. اچھا, یہ تو آپ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں کہ ابھی 20 برس بعد پچھلے دنوں وہ لڑکی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی, پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ٹانگ تھی. اچھا, تو دعاؤں میں, یہ ہے رب کے ساتھ ربط.
کیونکہ جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتی ہے. بالکل صحیح. اچھا اسی بات سے ہم اپنے آج کے پارے کے موضوعات کو بھی جوڑتے ہیں, لیکن یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے جو قرآن پاک نے بڑا سیدھا کھلا بیان کیا, ایمان لانا, اور پھر اس ایمان کو ریفلیکٹ کرتے نظر آنا چاہیے آپ کے معاملات میں, بھلے وہ تجارت کے ہوں, پھر معاملات میں بھلے وہ خانگی زندگی کے ہوں, پھر معاملات میں بھلے وہ آپ کی معاشرت کے ہوں, پھر معاملات میں بھلے وہ آپ کے کردار کے ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے ہوں. وہ ایمان جو ہے نا وہ آپ کا جھلکنا چاہیے. اگر وہ جھلکا نا تو لہو میں وہ کیا رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو ایمان نہیں ہے اگر آپ ان میں ریفلیکٹ نہیں کرتے, ہے نا. تو آپ اس میں بتائیے نا مزید, قادری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا یہ شرائط لگا دی؟ جی درست بات ہے. دیکھیے ایمان کا میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں گزارش کر چکا ہوں, ایمان کا ایک خارجی اظہار بہت ضروری ہے. آپ اللہ کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا چاہتے ہیں, اس بات کا اظہار کیسے ہوگا. اس بات کا اظہار یہ ہوگا کہ کمٹمنٹ تو ایک آپ کی باطنی اندر داخلی چیز ہے, اس کا خارجی اظہار یہ ہوگا کہ بندہ دیکھے گا کہ یہ اتنا اپنے رب سے کمیٹڈ ہے کہ یہ کوئی تجارت کا مال اور تجارت کا کام اور ایسا نہیں کرتا جو اللہ نے روکا ہے. یہ اپنی خانگی زندگی میں وہ حقوق پورے بجا لاتا ہے جو اللہ نے لانے کے لیے کہیں. درست. یہ اپنے معاملات اس طرح سے کرتا ہے جس طرح اس نے کرنے کے لیے کہیں. بالکل. یہ بہت ساری برائیوں پر تصرف رکھتا ہے لیکن یہ ہر برائی ترک کر دیتا ہے چونکہ اس کو اپنے رب کا ڈر ہے. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں. بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ قرآن کو بیڈ روم میں بیٹھ کے پڑھا جائے, بلکہ قرآن اس لیے آیا کہ اس کی 2 آیات پڑھ کے میدان میں نکل جائے اور اس کو عمل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے. بھائی یہ میں پڑھ کے آیا ہوں اور اس کے مطابق یہ میں کر رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے دنیا کا مشکل ترین کام بتائیں, آپ اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, ولی ہیں. تو انہوں نے کہا دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم سمجھ آ جائے اس کو پوری طرح نافذ کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا, اور کوشش کا وہ حصہ جو سمجھ آنے کے بعد آپ کرتے ہیں وہ سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا. اب دیکھیں نا جو ہم پہلی صورت پہ آئیں, سورۃ المجادلہ, تو اس میں پورے مجلس کے آداب ہیں. سرگوشی نہیں کرنی ہے آپ نے, غیبت نہیں کرنی ہے آپ نے اس طرح کی مجلس میں کوئی آ جائے تو اس کو اٹھ کے جگہ دینی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایکسپلین ہوئی. یہ آغاز اس کا ہوتا ہے ایک مطلب فقہی مسئلے کے ساتھ ہوتا ہے, زہار کا مسئلہ. اس پر بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں بالکل ضرور کیجئے. وہ ہمارے ساتھ میریٹل کاؤنسلر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت خولہ ایک صحابیہ تھی, ان کی شادی ہوئی تھی سامت بن اوس سے. تو انہوں نے زہار یہ ایک طلاق کی اقسام میں سے ہے. اس میں ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے بیوی کو کہ تم میرے اسی طرح ہو جس طرح ماں ہے, ماں کی طرح حرام. تو اس سے فقہا کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا. تو اکثر یہ لوگ چلتے پھرتے بھی کہتے ہیں او میری ماں, مطلب ایسے کہہ کے بھی بات کرتے ہیں. اس سے احتیاط کرنی چاہیے لیکن اس سے ہوتی نہیں ہے. اس سے یہ ہوتی ہے کہ جب یہی جملہ کہا جائے اور اس سے یہی نیت مراد ہو, تو 2 چیزیں ساتھ ہوں تو پھر بالکل ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اچھا, اور یہ جو جملہ لوگ کہتے ہیں یہ جہالت والا جملہ ہے, ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بہت سارے فقہا ایسے بھی ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو مذاق میں بھی کہے گا وہ اس کی بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان جملوں سے احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی کہ یا رسول اب میں کیا کروں. حضور نے فرمایا بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. انہوں نے اتنا بار بار اصرار کیا, ان کا جو بات چیت کرنے کا انداز تھا وہ جھگڑے کی نوعیت کا تھا, جس سے سورت کا نام بھی مجادلہ اور رکھ دیا. اچھا, اب کیا ہوا کہ یہ ابھی معاملہ چل رہا تھا کہ حضرت جبرائیل احکام لے کر نازل ہو گئے اور زہار جس کو کہتے ہیں اس کا کفارہ نازل ہو گیا. اس کے کفارہ یہ نازل ہو گیا کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, یا ایک غلام آزاد کیا جائے, یا 2 ماہ کے مسلسل بغیر انقطاع کے روزے رکھے جائیں. انہوں نے پھر وہ کفارہ دیا اور ان کا معاملہ حل. یہ سب سے پہلا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, پھر مجلس کے آداب ہمیں بتائیے. اس کے بعد مجلس کے آداب, سرگوشی نہ کرو. اب مجلس کے آداب میں سب سے پہلا جو ادب بیان ہوا ہے وہ آیا ہے سرگوشی کرنے کا, اور دوسرا آیا ہے مجلس میں وسعت دینے کا. سرگوشی کے حوالے سے 2 پہلو زیر بحث ہیں. ایک پہلو یہ زیر بحث ہے کہ 3 بندے بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں, اور پھر قرآن وجہ بتاتا ہے کہ اس سے جو تیسرا بیٹھا ہے وہ بدگمان ہو جائے گا ان دونوں سے متعلق. بالکل. تو بدگمانی کا جڑ نکلے گی اور وجہ وہ 2 بنیں گے, لہٰذا وہ نیک کام کی بھی سرگوشی کر رہے ہیں تو نہ کریں. دوسرا بتایا کہ اس میں سرگوشی جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اور جس کی وجہ سے قرآن میں ذکر کرنا پڑا, وہ یہود کی وہ سرگوشیاں تھیں, وہ جو اپنی مجالس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے کرتے تھے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بگاڑ کے اور السلام علیکم کو السلام علیکم اور اس طرح کا نام کہہ کے کرتے تھے. ان سرگوشیوں پر اللہ نے جو وعید اور تنبیہ کیا ہے اور جو عذاب کی خبر سنائی ہے. بالکل صحیح. دوسرا ہے مجلس. یہ بڑی خوبصورت اور کتنی معمولی سی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ آ جائے
تو اس کو انتظار نہ کرواؤ، مجلس میں اس کے لیے گنجائش پیدا کر فوراً جگہ دے دو، وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور دوسرے کو کہتا ہے جو آ رہا ہے. اچھا یہ مجلس بس بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی بندہ کوئی آیا بھی ہے، جگہ ہو سکتی ہے، کوئی جگہ ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ جمع، ہاں جہاں بھی آپ ہم جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں آپ ہوتے. گھر میں بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، ایک بندہ اوپر سے آ گیا ہے، اس کو چیئر رکھتے ہیں یا اس کے لیے جگہ دیں، یہ بس میں پوزیشن ہے، یہ واقعی کوئی مجلس و محفل اس میں پوزیشن ہے، یہ کہیں بھی ہو پوزیشن ہے. یعنی آپ نے اگلے کو شرمندہ نہیں کروانا. اچھا اور جو آ رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ڈس ریگارڈ کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں. بالکل صحیح. کتنی معمولی بات ہے. اچھا جیسے آپ کے سامنے انہوں نے وہ زہار کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم آرام سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے سنگین ہو جاتے ہیں. سورۃ الطلاق بھی آج کے ہمارے پارے کے موضوعات میں سے ہے اور آپ میرج تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، لیکن اس سے جی بالکل جو انہوں نے بات کی، جی بالکل وہ آپ کیجئے گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک اور آپ کے سامنے کنیکٹ کر دوں. سورۃ الطلاق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات بیان کیے ہیں کہ طلاق کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد بار بار تقویٰ کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. دوسری دفعہ کہا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ کر دے گا. تیسری دفعہ کہا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. چوتھی دفعہ کہا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اسے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم دے گا. لوگ ڈرتے ہیں یہ طلاق جیسے معاملات میں اللہ سے اور معاملات کرتے ہوئے اللہ سے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور اس میں جواب بھی دینا ہے. میں نا تقویٰ کو یار کے روٹھنے کا خوف سمجھتا ہوں، میں تقویٰ کو پھینٹی لگنے والا خوف نہیں سمجھتا، جو میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. یعنی جب آپ کی رب تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی تو محبت جس سے بھی ہوتی ہے، ایک تو ہمارے ہاں محبت ہوتی ہے، قادری صاحب اس بات کو بہتر سمجھتے ہوں گے، وہ جو پیش لگا ہوتا ہے میم پر، تو ہم نے وہ پیش ہی پڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت زبر کے ساتھ ظاہر ہوتی. ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. یہ جو مجلس کے آداب کی اور سے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس طرف آؤں گا. دیکھیے میں نے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ پروفیشنلز ٹرین کیے ہیں، میں اس عرصے میں کچھ 26 کتابیں لکھی ہیں. پروفیشنلز میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو در مصطفیٰ سے نکلی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہدایت ہر گھر میں موجود نہیں ہے، چونکہ تفہیم نہیں ہے. اور تفہیم کا کانسیپٹ، چونکہ میں انگریزی کا استاد ہوں، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 8ویں 10ویں میں کسی کی لکھی ہوئی شے کو کوئی آ کے پڑھاتا ہے، پھر اس لکھے ہوئے پر کسی اور کے لکھے ہوئے کو یاد کروایا جاتا ہے. تو جس قوم کو ترجمہ یاد کروایا جائے اس کی تفہیم کا کیا حال ہوگا. آپ نے بھی طلاق کے حوالے سے بات فرمائی ہے، مجلس کے آداب کے حوالے، کہ ہماری روزمرہ کا وہ حصہ ہے، ہماری روزمرہ کا وہ حصہ نہیں ہے. جب چیزیں آپ کے روزمرہ کا حصہ نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج مختلف نکلیں گے. مطلب دیکھیے اللہ کا ڈر اگر ہمارے روز و شب کا حصہ نہیں ہے تو پھر کون سے معاملات بہتر ہوگی. نتائج تو اسی لیے سامنے ہیں. اب جب آپ میرج کاؤنسلنگ کے لیے کوئی آتا ہے اور اتنا کہہ دینا کافی ہونا چاہیے، جب جو حجت الوداع قادری صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، کتنی دفعہ کتنا کلیئر حکم جو ہے وہ آ گیا. فرج اس میں دیکھیں نا، ذکر سے اگر فکر نصیب نہ ہونا پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ذکر برائے ذکر ہوتا ہے. اب دیکھیں اب کسی کو کھڑے ہو کے 20 اصول بتا دیں اور اسے کہ دہراتے جاؤ اور یاد کرتے رہو اور اس کے عمل کا وہ حصہ نہ بنے تو اس سے کبھی آپ کو نتیجہ نہیں نکال کر آ سکتے. یہی چیز کے اوپر آپ کیا قادری صاحب اس میں وضاحت کریں گے؟ سورۃ الطلاق کی بات کر رہے ہیں ہم. دیکھیے اس کے اندر جو بار بار ڈر اور خوف کا پہلو بیان کیا گیا نا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمت کار فرما ہے. آپ جب اس معاملے کی طرف جاتے ہیں، سیپریشن کی طرف اور بریک اپ کی طرف، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹنا ایک، اس کی مالی اور معاشی بوجھ کا اٹھانا 2، آگے اس کی زندگی جو ایٹ رسک جا رہی ہے 3، تیسرا اس کے ساتھ جو آپ کی یادیں جا رہی ہیں جو اس کو اندر سے مجروح کریں گی 4، چوتھا اگر آپ کے ساتھ اس کی اولاد جا رہی ہے تو اس کی کفالت یا اولاد کی ڈسٹربنس 5، چھٹا اس کی آپ کی فیملی کے ساتھ یا آپ کا اس کی فیملی کے ساتھ جو افیلیشن تھا وہ جو بریک اپ ہو رہا ہے، یہ 6، یہ بار بار مختلف اسپیکٹ سے معاشرتی طور پر لفظوں کو بدل کے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اس لیے اگر تم اس کو قائم کر لو اللہ کے خوف سے تو پھر کر لو، اگر اس پہلو سے کر لو معاشرتی انداز میں تو پھر بھی کر لو. یعنی یہ مختلف تناظرات ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف پہلو ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اتنا تو یہ ناپسند ہے یہاں پر تقویٰ. یہ آپ اگر اس پوری صورت کا تسلسل دیکھیں تو میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ اس موضوعات میں تقویٰ کی خصوصیات لانا اس کا بنتا ہی نہیں ہے، ترتیب بھی نہیں بنتی. فقہی احکام بیان ہو رہے ہیں تو گویا فقہی احکام کے اندر بندے کو روک کے ایک دفعہ ڈرانا اور پھر فقہی احکام کو جاری کر دینا کہ بندے یہ اتنا آسان نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں ایک چیز جائز اللہ نے رکھی ہے، اور وہ اتنی ناپسند ہے، جائز اس لیے رکھی ہے چونکہ وہ ایک حقیقت تھی. ناپسند اتنی ہے کہ جب یہ واقع ہوتی ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے، اللہ کا عرش ایک دفعہ لرزہ خیز ہوتا ہے، اس پر زلزلہ آتا ہے
جب زمین پر کوئی طلاق واقع ہوتی ہے بے شک۔ کیونکہ اسے بریک اپس ہو رہے ہوتے ہیں۔ بے شک، لیکن ڈرو کا جو معاملہ ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق والی بات کیا ضرورت ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوگا، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر بار بار 4 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو، پھر اللہ سے ڈرو، پھر چوتھی بار اللہ سے ڈرو، اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کی آخر میں وہ قصے بتانے شروع کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے فلاں قوم کو ایسے تباہ کر دیا، فلاں قوم کو ایسے تباہ کر دیا۔ آپ نے مجھے بات بتایا نا، یہ بار بار جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، دیکھیں جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے بریک اپ والا، اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی خامیاں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو جواز بنا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم مکمل ہو؟ اگر تم چند خامیوں کی وجہ سے اگلے کو چھوڑ رہے ہو جو کہ تمہارے نزدیک خامیاں ہیں، ممکن ہے ہوں یا نہ ہو، تو تمہاری اتنی خامیوں کے باوجود اگر میں نے رب ہو کے تمہیں اپنایا ہوا ہے تو تم بندے ہونے کا تمہارا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم بھی اپنا کے رکھو۔ بالکل صحیح ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو کہ تم اس کو چھوڑے ہو، کہ اگر یہ معاملہ تمہارے ساتھ عدل کا ہو کہ میں تمہاری خامیوں کی وجہ سے اگر تمہیں چھوڑ دوں تو تم کہاں جاؤ گے؟ بالکل صحیح۔ اچھا، سورۃ التحریم، اور اس کا بھی آپ نے مجھے بتانا ہے اس کی وجہ اشارہ نزول، لیکن مجھے اس میں ایک بات بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ایک کافرہ بیوی جو مومن کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کے نکاح میں تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ہی کوئی عذاب ہو، بڑے نیک لوگوں کا بھی پالا بہت بہت برے لوگوں سے پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے زندگی کی، جو ہر ایک جو اللہ کی آزمائش جس طرح سے ڈالتی ہے۔ سو حضرت آسیہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ایک سردار، وہ فرعون کی بیوی رہی ہیں، اور آخر میں فرعون نے، ہمیں جو مختلف تفاسیر بتاتی ہیں، فرعون نے ان کو شہید کیا، اور کتنی بری طرح سے شہید کیا کہ ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے، بھاری پتھر رکھ کے انہیں دھوپ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، ان کے ایمان کا پتہ لگ گیا تھا، ان کے ایمان کا، اور وہ ایک ہی چیز کہتی رہی کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اچھا، اور اس سے ایک اور جو بتایا ہے وہ یہ کہ دوسری مومنہ بیوی جو بدترین کافر کے نکاح میں، یعنی یہ میں نے بتا دیا فرعون اور ان کا، اور کافرہ بیوی جو مومن کے نکاح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بھی موجود ہے۔ اب انبیاء سے زیادہ پاک باز، انبیاء سے زیادہ راست باز، انبیاء سے زیادہ نیک انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ان کی بیوی بھی عذاب پانے والوں میں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کے ساتھ مرضی جوڑ دے، جس کی پتہ نہیں جس میں آزمائش۔ بالکل ایسی بات ہے، اس میں کوئی دو اور سورۃ التحریم جو ہے وہ بھی انہی چیزوں کو ہی بیان یہاں سے دو ایک کنٹرڈکشن جو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سامعین کے ذہن میں، وہ قرآن مجید کی آیت لیتے ہیں کہ نیک نیکوں کے لیے ہیں اور خبیث خبیثوں کے لیے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے، ٹھیک ہے، ایکسیپشنز شوڈ بی دیئر، اور کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اور وہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ اللہ نے خود نبیوں کے ساتھ یہ ایکسیپشنل کیس ہوئے، حضرت لوط، اور یہ دو تو قرآن میں موجود ہیں۔ اگر آپ حدیث میں آئیں تو اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آپ اسلامی تاریخ میں آئیں تو بڑے بڑے متقی مسلمان سپہ سالار بادشاہوں کی بربادی ان کی ان بیویوں نے کی جو دوسروں کی جاسوس تھیں اور ادھر بیویاں بن کے بھئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی وہ ایک خاتون، ان کے بارے میں ہے، روایات میں ہے، جو مطلب جو روایت ہے وہ تو یہی ہے نا جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اچھوں کو بروں کے ساتھ اور بروں کو اچھوں کے ساتھ، اور یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائش ڈالتا کیوں ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا کہا لیکن سورۃ التحریم کی آپ نے ویسے وضاحت نہیں کی، مجھے بریک کے لیے رکنا ہے، بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ ہے گناہ بے پناہ اس کی خاطر رمضان کریم، رمضان کریم، صدق اللہ رمضان